تو آئیے آپ بیان کر کے لوگوں کو جو ان کے اوپر جو یہ غشی طاری ہو گئی یہ نیند کی اسے ایک دم سے ختم کر دیجیے۔ جی سعدیہ بھی آپ آئیے خوبصورت انداز میں بیان پیش کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور فضل در فضل یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں رمضان جیسا فضیلت والا مہینہ عطا کیا، اور الحمدللہ کہ وہ ہمیں دوبارہ ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرنے جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پورا مہینہ ہم کو نصیب فرمائے اور اس کے روزوں کو اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دینی مجالس کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دنیا میں جنت کے باغ کہاں سے آ گئے، تو جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے باغ سے مراد دین کی مجلسیں ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں۔ جب تم ایسی مجلسوں سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا کرو، یعنی وہاں بیٹھ کر اللہ کی باتیں کیا کرو، دین کی باتیں کیا کرو، اور پھر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جایا کرو، یعنی کہ کچھ چر لیا کرو۔
تو یہ ہے دین کی مجلس کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے فضل کو بالکل عام کر دیتا ہے۔ ہر کسی پر نیکیاں رحمت، ہر کسی پر رحمتیں برکتیں لٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظار کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں۔ یعنی کہ رمضان المبارک کا جو ایک ایک دن ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جو ہم غیر رمضان میں نفل ادا کرتے ہیں، تو جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں وہ نفل ادا کریں گے تو اس کا ثواب سنتوں کے برابر ملے گا ہمیں۔ اور جب ہم سنت ادا کریں گے یا پھر کوئی بھی سنت پڑھیں گے یا کریں گے تو وہ سنت کا ثواب ہمیں فرض کے برابر ملے گا۔ اور اگر ہم کوئی فرض کام کریں گے رمضان المبارک کے مہینے میں، کوئی فرض عبادت کریں گے تو اس کا بدلہ 70 فرضوں کے برابر دیا جائے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں ہم سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سبھی اپنے نگاہوں کی اس مہینے میں حفاظت کریں، اپنے زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان سے نکلے گئے الفاظ، زبان سے حد سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ مثلاً غیبت، چغلی، کسی جھوٹ بولنا، کسی کے بارے میں الٹا سیدھا کہنا، یہ سب زبان سے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ اور چغلی اور غیبت اس کی بے انتہا وعید آئی ہے حدیث مبارک میں۔ تو ان سبھی سے ہمیں